بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم حمید علی مدنی آن لائن درس نظامی نور الہدیٰ فصل فی بیان واجبات الصلاۃ کا یہ پارٹ نمبر 3 ہے، اور اس میں ہم نے ایک جملہ لکھا ہے وائٹ بورڈ پر. اس کی ہم نحوی ترکیب، وجوہ اعراب اور صرفی تحقیق پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 6 اقسام میں کیا ہے، 6 میں کیا ہے، 7 اقسام میں کیا ہے، وائٹ بورڈ پر انشاءاللہ. مکمل ویڈیو دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرها. والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرها. دیکھیں، ثمانیۃ عشر شیئن، 18 چیزیں، یہ تھی مجمل. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. قاعدہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ایسے جملے کی آپ 3 ترکیبیں کرتے ہیں. مبتدا موصوف کی خبر بنائیں 1، مبدل من کا بدل بنائیں 2، یا پھر آپ کیا کریں کہ آنی فعل مقدر مانے اس کا مفعول بنا دیں. 2 صورتوں میں مرفوع، 1 صورت میں منصوب پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی. تو مراکب فلاح والوں نے یاجیبو نکالا ہے، تو ہم بھی یہاں بھی یاجیبو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ قاعدہ ہے الترکیب تحت المعنی والمعنی تحت الترکیب ہوتا ہے. تو یاجیبو الاتیان کو انہوں نے فاعل بنایا ہے، اور فاعل آپ کو معلوم ہے مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اتیان کو ہم بناتے ہیں، اسے ہم فاعل بنا دیتے ہیں یاجیبو مقدر کا. ٹھیک ہے، یہ مقدر جو انہوں نے نکالا ہے، یہ یاجیبو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع آپ کو معلوم ہونا چاہیے مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، اور مجزوم بھی ہوتا ہے. جب یہ فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ نواصب جوازم سے خالی ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. یہاں پہ یجب فعل مضارع مرفوع ہے. اور مجزوم جب جوازم داخل ہوں، ٹھیک ہے، اور منصوب جب ان لن کی اذن نواصب داخل ہو، لن یجیبا، تو فعل مضارع منصوب ہوگا. فعل مضارع مرفوع بھی ہوتا ہے، جیسے بتایا یہاں پہ مرفوع ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجزوم بھی ہوتا ہے، مجزوم. ٹھیک ہے، اور فعل مضارع مبنی بھی ہوتا ہے، مورب بھی ہوتا ہے. مورب کب ہوتا ہے؟ جب نون ثقیلہ خفیفہ لائق ہو. مورب ہوتا ہے 2 نون جمع مؤنث حاضر و غائب کے جب اس کے ساتھ لاحق ہو تو فعل مضارع مبنی ہوتا ہے. تو یہاں پہ فعل مضارع مورب مبنی نہیں ہے، مورب ہے، کیونکہ ثقیلہ نون ثقیلہ خفیفہ سے خالی ہے، اور 2 نون جمع مؤنث حاضر و غائب سے خالی ہے، تو فعل مضارع معرب ہے. یاجب آیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے تو یاجب 6 اقسام میں فعل، 6 میں یہ ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں یہ مثال واوی ہے، اور اس کا باب ہے داربا یدربو. اصل میں تھا یوجیبو، تو اس میں قاعدہ لگا. ٹھیک ہے، اس میں مثال کا قاعدہ لگا تو یجب ہو گیا. سیغہ بتانے کا طریقہ کار ہم بتاتے ہیں. سیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، مثال واوی، اسباب داربا یدربو. سیغہ اس طرح بتائیں کہ بیچ میں 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام سب داخل ہو جائیں. الاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرها، تو اسے ہم بنانے جا رہے ہیں فاعل، اور فاعل جو ہوتا ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور فعل جو ہوتا ہے یہ مسند ہوتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. با جار ہے، اور سجدتی یہ موصوف، اسے ہم بنائیں گے، اور اسے ہم بنائیں گے صفت. جی ہاں، یہ موصوف، یہ صفت. سجدتی ثانیتی، یہ با جار ہے، یہ عامل ہے، اسے ہم جار بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے عمل کیا ہے، اس نے اسے جر دیا ہے، یہ حالت جری میں گیا اس وجہ سے کہ یہ جار کا مجرور ہے. کلام عرب میں 2 چیزیں مجرور ہوتی ہے، مضاف الیہ یا پھر جار کا مدخول، یعنی مجرور جو ہوتا ہے جس پر جار داخل ہوا. اور باقی اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو مجرور نظر آئے تو وہ تابع ہونے کی وجہ سے آتا ہے، موصوف صفت ہونے کی وجہ سے آتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ موصوف ہو گیا، یہ صفت ہو گیا. جیسے ہم نے قاعدہ بتایا اس کے مطابق فٹ کر دیا. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ واحدن، اس میں عدد جو ہے واحدن اور اثنان
معدود کی صفت بن کر آتا ہے، واحد اور اسنان، ٹھیک ہے، یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں، جگہ نہیں میں لکھتا، واحد اور اسنان یہ معدود کی صفت بن کے آتا ہے، واحد اسنان، اور یہ ظاہر سی بات ہے تسنیہ کی مونس آ رہی ہے نا، کیونکہ سجدہ یہ مونس ہے، سجدتی تار، یہ مونس کی تین علامتیں، گولتا جو اپنے خلاصۃ الناب کے اندر پڑھی ہے، ناب می کے اندر 4 ہے، میں خلاصۃ الناب کی بات کر رہا ہوں، 3 گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، تو یہاں پہ گولتا آ رہی ہے، تو واحد اسنان معدود کی صفت بن کے قیاس کے مطابق، یعنی مذکر کے لیے تا کے بغیر اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ آتا ہے، جیسے رجل واحد، امرأۃ واحدۃ، تو آپ اس کو دیکھ لیں، سجدۃ ثانیۃ، اگر ہم جار کو سائڈ پہ کریں تھوڑی دیر، سجدۃ ثانیۃ موصوف صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اسے ہم موصوف بنائیں گے، اسے صفت بنائیں گے، حالت جری میں کیوں کیا، ہم نے آپ کو بتایا عامل کھڑا ہے، حرف جارہ عامل ہے، ٹھیک ہے، یہ 17 ان میں سے با ہے، اور با یہ مبنی ہے اور مبنی علی الکسرہ ہے، مبنی علی الکسرہ ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے نام کی اصطلاح میں، اس کا حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، تو اس کی حالت جری رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ، یہ حالت جری ہے۔ اس کے بعد فی ہے، فی حرف ہے، حرف جارہ ہے، مبنی علی السکون ہے، کلی یہ مضاف ہے، کلی کے نیچے جو جر آ رہی ہے، پیچھے عامل کھڑا ہے، وہ فی ہے، فی نے اس پر عمل کیا ہے، اس کو حالت جری میں لے گیا، ٹھیک ہے، آگے کلی مضاف ہے، ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، میم لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، اور اسے رکعتین کو ہم بناتے ہیں مضاف الیہ۔ ہم نے کہا 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، جار کا مجرور جیسا کہ کلی ہے، اور مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، رکعتین یہ ہے مضاف الیہ، اور یہ ہوگا مجرور ہمیشہ کے لیے، یہ قبل ہے، یہ ظرف بنتا ہے، اور یہ منصوب ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ مفعول فی بننے والا ہے، مفعول جتنے بھی ہیں، مفعول خمسہ، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول معہ، مفعول فی اور مفعول لہ، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی مفاعل ہیں یہ منصوب ہوتے ہیں، یہ جو 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں، اور 2 مجرورات ہیں، تو یہ مفعول فی بننے والا ہے، اسے مفعول بہ بنائیں گے، ہم میم اور بہ لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے مفعول بہ، ٹھیک ہے، اب یہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ مضاف ہے، اور انتقالی یہ بنے گا مضاف الیہ، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، اس لیے یہ حالت جری میں گیا۔ اسے نصب دینے والا جو ہے پیچھے اتیان مصدر ہے، یہ یاد رکھ لیں، اتیان مصدر اس کو نصب دے گا، کیونکہ یہ اتیان مصدر ہے، یہ اس کا مفعول فی بنے گا، اس کا مفعول فی بنے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ منصوب ہوگا، اور یہ مضاف الیہ انتقال باب انتقل ینتقل انتقال باب افتعال کا یہ مصدر ہے، انتقل ینتقل انتقال باب افتعال کا یہ مصدر ہے، نون قاف لام، نون قاف لام اس کا مادہ ہوگا، انشاءاللہ وائٹ بورڈ پہ ہم کرتے ہیں اس کو۔ آگے لیے غیری ہی، لام جار ہے، غیر مضاف ہے، اور ہا ضمیر جو ہے ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ غیری جو ہے، غیر یہ ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اکثر صفت کے طور پر آتا ہے، اور جیسے کہ پیچھے آیا تھا نا، فی رکعتین غیری متعینتین، غیری وہاں پہ صفت بنا تھا کس کا، رکعتین کی، رکعتین حالت جری میں تھا، تو غیر بھی حالت جری میں اکثر یہ صفت بن کے آتا ہے۔ غیری اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تب بھی یہ نکرہ ہی رہتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے اس کے بارے میں بتایا تھا، ایک صورت ہے وہ بیزاوی میں لکھی ہے کہ یہ اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو غیری معرفہ بن جاتا ہے، وہ سورہ فاتحہ شریف کے اندر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہ غیر المغضوب کس کی صفت ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال ابھی جو اس کی طرف آ جائے، ایک صورت ہے بیزاوی میں لکھی ہے، غیر معرب باللام کی طرف مضاف ہو جائے تو معرفہ ہو جاتا ہے، ورنہ غیر ایسا ہے کہ یہ مضاف نہیں، مضاف ہوتا ہے ہمیشہ لیکن معرفہ نہیں ہوتا۔ لام جار غیری،
غیر مضاف عازمی مضاف الیہ مرکب اضافیوں کے انتقال مصدر کا کے متعلق انتقال مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اپنے متعلق سے مل کر لام جار ہے، غیر مضاف ہے، حازمی مضاف الیہ مرکب اضافیوں کا مجرور جار مجرور کسی متعلق ہوتے ہیں انتقال کے متعلق کر دیں تو یہ بنے گا مضاف الیہ، قبلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کا مفعول فی۔ باقی ہم نے بتایا با جار سجدت ثانیہ موصوف صفت ہو کے مجرور جار میں اتیان کے کا ظرف لغ بن گیا، اور فی کلی رقتن فی جار کلی رقتن مرکب اضافی ہو کے یہ بھی اتیان کا ظرف لغ ثانی ہو گیا، اور قبل الانتقال لغیری کے میں نے اس کے متعلق کرا اور یہ مفعول فی بنے گا اتیان کا، اتیان کا یہ بن جائے گا مفعول فی۔ ٹھیک ہے، ترکیب پھر سن لیں، اتیان کو ہم نے فاعل بنایا جیسا کہ یاجیب نکالا مراکب فلاح والوں نے، با جار سجدت ثانیتی موصوف صفوں کے مجرور جار مجرور اتیان کا ظرف لغ، فی جار کلی مضاف رکعت مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ جار کا مجرور جار مجرور اتیان کے متعلق، قبل مضاف انتقال مصدر لام جار غیر مضاف حازمی مضاف الیہ مرکب اضافی مجرور جار مجرور انتقال کا ظرف لغ، انتقال مصدر بنے گا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف سے مل کر اتیان کا مفعول فی، اتیان اپنے متعلقات سے مل کر مفعول فی سے مل کر یہ بنے گا فاعل، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہونے کی وجہ ہم نے بتا دی۔ ویسے تو آپ اور بھی وجوہات ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں، اتیانا اتیانا اتیانو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتیانو ہم نے فاعل بنایا یاجیبو کا، یاجیبو فعل اپنے فاعل سے مل کر بنے گا جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ دو ہی جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، پہلا جز فعل تو جملہ فعلیہ، پہلا جز اسم تو جملہ اسمیہ، یہ ترکیب مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیں اتیانو یاجیبو، ٹھیک ہے، اور یاجیبو کا ہم نے بتایا کہ لازم، جی ہاں یاجیبو وہ چیز واجب کسے بولتے ہیں؟ واجب بولتے ہیں، لغوی معنی ہوتا ہے لازم، ٹھیک ہے، لازم کرنا، اور واجب وجب یاجیبو لازم، اور اصلاح شریعت کے اندر لازم چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کی دلیل میں کچھ شبہ ہو، اگر کوئی جان بوجھ کر اسے چھوڑے تو سجدہ نماز نہ ہوگی، اور اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا، لازم آ جائے گا۔ تو یہاں پہ ہے کہ دوسرا سجدہ کرنا لانا ہوتا ہے، عطیات اتیان میں لانا حاضر کرنا، لیکن یہ با کے ساتھ متعدی، با کے ذریعے دوسرا سجدہ کرنا ہر رکعت میں، اب اس کا لفظی ترجمہ، دوسرا سجدہ موصوف صفت دوسرا سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، ہر رکعت میں، فی کلی رکعت ہر رکعت میں، قبل انتقال لغیرہا انتقال سے پہلے، لغیرہا غیر کی طرف، دوسرے رکن کی طرف انتقال سے پہلے دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے دوسرا سجدہ کرنا ہر رکعت میں، فرض نماز کی ہر رکعت میں دوسرا سجدہ کرنا انتقال سے پہلے، کسی دوسرے رکن کی طرف انتقال سے پہلے دوسرا سجدہ کرنا یہ جو ہے واجب ہے، یعنی ہر رکعت کے اندر دو سجدے کرنا، ہر رکعت کے اندر دو سجدے کرنا، تو لغیرہا تو ٹھیک ہے یہ دوسرا سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی واجب ہے، لغیرہا لغیر سجدہ یعنی کہ سجدے کے علاوہ رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے، تو یہ ہم نے بتا دیا، اس کی ترکیب ہم نے آپ کے سامنے بتا دی، لفظی ترجمہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے اندر ہم نے یاجیب کے بارے میں بتا دیا یہ کیا ہے، اتیان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ اتیان اصل میں کیا ہے، اور انتقال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انتقال اصل میں کیا ہے۔ جی دیکھیں اتیان لکھتے ہیں یہاں پہ الاتیانو، تو یہ ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ سے اقسام میں جناب یہ اسم ہے اور یہ اسم مصدر ہے، 6 اقسام اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 6 اقسام میں کیا ہے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ 7 اقسام میں کیا ہے، 7 اقسام میں یہ کیا ہے جناب، یہ حمزہ تا یا پہلے مادہ نکال لیتے ہیں، مادہ حمزہ تا اور یا، یا ہے، باب دیکھتے ہیں، باب ہے اس کا دواد، ضربا یضربو، ضربا یضربو
تو حمزہ تا یا نون تو یہ ہوا محموز الفا، اور معطل کا دوسرا نام ہے ناقص یائی ہوگا. ٹھیک ہے، محموز الفا ہے کیونکہ حمزہ آ رہا ہے فا کلمے میں، ناقص یائی کیونکہ لام کلمے میں یا آ رہا ہے تو ناقص یائی. اتا یاتی اتیانن، یہ مصدر آتا ہے اتا یاتی اتیانن. ٹھیک ہے، حاضر ہونا، لانا، اس کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سیف سامی اسم، اس میں مصدر، شخص میں ثلاثی مجرد، ہفت سامی محموز الفا ناقص یائی. آپ سے کوئی پوچھ لے اتیان کیا ہے تو آپ بولیں گے یہ محموز الفا ناقص یائی اتایاتی اتیانن، اتایاتی اتیانن، اتایاتی اتیانن اس کا مادہ ہے. مادہ میں نے بتا دیا حمزہ تا اور یا اتیاتی اتیانن باب ضربا یضرب. آگے ہے انتقال. شیخ صاحب میں اسم ہے، اسم کی علامت اللام، اس میں مصدر ہے. یہ شخص میں شخص نامی کیا ہوگا؟ ثلاثی مزید فی. ہفت اقسام میں کیا ہوگا؟ یہ ہفت اقسام میں ہوگا نون قاف لام. صحیح سوال لکھتے ہیں. مادہ نون قاف لام. باب افتعال اجتنب یجتنب اجتنابا انتقل ینتقل انتقالا انتقل ینتقل انتقالا انتقل ینتقل انتقالا باب افتعال. نون قاف لام اس کا مادہ ہے. سے اقسام میں اسم ہے، اس میں مصدر ہے، شخص میں ثلاثی مجرد مزید فی ہے. ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، نون قاف لام اس کا مادہ ہے. آگے تا باب افتعال کی علامت ہے. ٹھیک ہے، آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو جنہیں پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ دے دیں، شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.